دیکھنے اور سننے والے سبھی ویورز کو السلام علیکم، نئے آنے والے ویورز کو ویلکم۔ آج ہم بات کریں گے اقرار الحسن کے اریسٹمنٹ کے بارے میں کہ اقرار الحسن کون ہے، ان کے اریسٹمنٹ کی وجہ کیا ہے اور یہ کب تک اریسٹ ہو جائیں گے اور ان کے خلاف اپیل کس نے دائر کی۔ اقرار الحسن پاکستان کی بہت بڑی سیلیبریٹی ہے میڈیا کے لحاظ سے، میڈیا میں بہت نام ہے۔ یہ ایک پروگرام نشر کرتے ہیں جس کا نام سریام ہے۔ سریام ایسا پروگرام ہے جس میں یہ جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کرتے ہیں اور سکرین پہ لاتے ہیں۔ جو بھی پروڈکٹس غیر قانونی طریقے سے بنائی جاتی ہیں ان کو یہ بے نقاب کرتے ہیں، بہت ہی پاکستان کی قوم کی خدمت کرتے ہیں اس لحاظ سے۔ لیکن ان کے اریسٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اریسٹمنٹ کی وجہ جو ہے سانحہ مینار پاکستان 14 اگست 2021۔ 14 اگست 2021 کو ایسا سانحہ پیش آیا جس کے بعد سارے ٹک ٹاکر، سارے جو بھی سوشل میڈیا کے ساتھ پبلک جڑی ہوئی ہے ان کا عوام کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ڈر گئے ہیں، سب کو اپنی عزت اور تشدد کے ڈر سے یعنی گھروں میں بیٹھ گئے۔ مینار پاکستان پہ کیا ہوا؟ ایک ٹک ٹاکر عائشہ اکرام بیگ، انہوں نے اپنے سارے فینس کو مدعو کیا 14 اگست کو کہ وہ 14 اگست کو آئیں اور مینار پاکستان پہ ہم ان کے ساتھ ویڈیوز بنائیں گے، فوٹوز لیں گے۔ مطلب ان کی جو بیسمنٹ تھی وہ بھی فحاشی تھی، لوگوں کو بلانا، ان کے ساتھ ویڈیوز بنانا۔ پھر وہاں پہ جب وہ آئیں انہوں نے غیر محرم مرد تھے، تقریباً 300 سے 400 نوجوان لڑکے تھے جن کو انہوں نے فلائنگ کس کی ڈانس کر کے دکھایا اور بہت سی فحش ویڈیوز دیکھنے کو ملی۔ پھر جب وہ لڑکے ان کے گھیر جیسے 300-400 لڑکا تھا، سیلفیز لینے کے حوالے سے، ویڈیوز بنانے کے حوالے سے قریب آتے گئے اور ان کو ایک دم میں گھیرے میں لے لیا اور ان کے گھیرا تنگ کر لیا۔ گھیرا جب تنگ کر لیا تو ان کے ساتھ تشدد کیا، ان کے عزت نفس کو مجروح کیا، اس کی عزت کو مجروح کیا، بہت زیادتی یعنی وہاں پہ ان کے ساتھ ہوئی۔ زیادتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی غیر محرم مرد کے ساتھ ہیں اور وہاں بھی سارے غیر محرم مرد تھے۔ لیکن 14 اگست جو اس بار 2021 میں 14 اگست آیا اس میں محرم بھی تھا، ہمیں محرم کا بھی لحاظ کرنا تھا کہ محرم میں کتنا بڑا اسلام میں میسیج، اسلام میں ایک بہت بڑی قربانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں یاد دلاتی ہے محرم میں، اور کتنا مقدس مہینہ تھا اور کتنا غم اور فکر والا مہینہ تھا۔ اس کے علاوہ 14 اگست جو ہم مناتے ہیں یوم آزادی کا، یوم آزادی جو ہم نے حاصل کیا ہے، جو پاکستان حاصل کیا ہے، وہ کتنی قربانی کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ وہ بھی ہمیں یہ پیغام نہیں دیتا کہ ہم فحاشانہ لباس پہنے، فحاشانہ طریقے سے اس کو منایا جائے۔ شکر ادا کریں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایسا ملک، آزاد ملک دیا جس میں ہم آزاد پھر رہے ہیں، آزاد ہر کام کر رہے ہیں۔ تو جب ان کا وہاں پہ 14 اگست پہ عوام آئی، ان کے ساتھ اس طرح ہوا، تو 15 اگست کو میڈم نے ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کر دی جس میں یہ ایک ریمبو نامی ٹک ٹاکر ہے، اس کے ساتھ یہ ڈانس بھی کر رہی ہیں، ان کے گود میں کھیل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ تھا اس میں، فحاشانہ ویڈیوز تھیں۔ اچھا 16 اگست کو پھر ان کو یاد آتا ہے، 14 اگست کو یہ سانحہ ہوا، 15 اگست کو یہ جاتی ہیں اس کے پاس ویڈیوز بناتی ہیں، 16 اگست کو ان کو یاد آتا ہے کہ میرے ساتھ تو ایک سانحہ ہوا، میرے ساتھ تو زیادتی ہوگی۔ تو جو اقرار الحسن ہے، اقرار الحسن اور محمد شامی، اقرار الحسن سریام ٹیم کے نام سے جڑے ہوئے ہیں اور محمد شامی پاکستان کے نام سے ان کا پروگرام ہے، وہ ان کے اینکر ہیں اور ہیڈ ہیں۔ لیکن اب بات کی طرف بڑھیں گے تو یہ وہاں پہ اس کے افسوس کرتے ہیں ان پہ، ان کی عزت جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی عائشہ اکرام بیگ کے ساتھ، ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور
وہاں پہ حوصلے کے علاوہ وہاں پہ جو انہوں نے بات کی جس سے ساری پاکستانی قوم جو ہے ان پہ غصہ بھی ہو رہی ہے اور ان پہ افسوس بھی کر رہی ہے کہ یہ ہمارے آئیڈل تھے اور ہمارے مطلب ہمارا فخر تھے اقرار الحسن اور محمد شامی، لیکن انہوں نے پاکستانی قوم کو جو وہاں پہ برا بھلا کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے پاکستانی ہونے پہ، اور آج ہم شرم سے ڈوب رہے ہیں کہ ہماری قوم اس حد تک گر گئی ہے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اقرار الحسن صاحب، آپ بہت سینئر ہمارے میڈیا کے پرسن ہیں، اور محمد شامی سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ جب 14 اگست کے ساتھ یہ کیا نام ہے عائشہ اکرام کے ساتھ زیادتی ہو گئی، 16 اگست کو 15 اگست کو یہ پھر ویڈیوز فوٹوز اپلوڈ کرتی ہیں، 16 اگست کو آپ ان کے گھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس طرح سے میسیج دیتے ہیں پوری قوم کو اور آگاہ کرتے ہیں قوم کو اس طریقے سے، تو 15 اگست کو کیا بھول گئے تھے آپ کس طرح ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں؟ جب ایک گھریلو عورت کے ساتھ اس طرح سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ کتنے سالوں تک، کتنے مہینوں تک، کتنے دنوں تک اپنے گھر والوں سے بھی آنکھ نہیں ملا سکتی۔ تو عائشہ اکرام کس طرح اتنی ساری قوم کو سامنے کیمرے کے بیٹھ کے یہ باتیں سنا رہے ہیں سارے؟ تو ابھی جو نیکسٹ یہ ہیراسمنٹ کا اپیل دائر کی ہے اقرار الحسن کے خلاف کہ انہوں نے پبلک سٹی سٹنٹ کھیلا، اس لڑکی کو فیم دینے کے لیے، اس لڑکی کو مشہور کرنے کے لیے انہوں نے سارا یہ ڈرامہ رچایا، اور اس طرح سے پہلے بھی اقرار الحسن لوگوں سے پیسے پکڑتے ہیں اور کسی ایک فیکٹری کے خلاف یہ چھاپے لگاتے ہیں، دوسری فیکٹری سے پیسے پکڑتے ہیں، ایک پیر فقیر سے پیسے پکڑ کے دوسرے پیر فقیر کے خلاف یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور چھاپے لگاتے ہیں۔ میں نے پھر ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس اقرار الحسن کے خلاف کوئی ثبوت، کوئی پروف ہے کہ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اقرار الحسن اس طرح سے پیسے پکڑتے ہیں یا لوگوں کو بدنام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس پروف تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ کس یہ پھر وہ بات وہی آ گئی کہ چوری گناہ یا اس طرح سے کوئی بھی غیر قانونی کام ہے، سوچنے کی سزا نہیں ہے، سوچنے کی سزا نہیں ہے، اس کے کرنے کی سزا ہے، اس کے کرنے کی پنشمنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اقرار الحسن کو برا تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ واقعہ یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا یا نہیں، مگر جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ یہ واقعہ میں پبلسٹی سٹنٹ تھا، اور یہ پبلش ہونے کے لیے، خود کو مشہور کرنے کے لیے سارا پلان تھا، ایک گیم رچائی گئی تھی۔ پھر اس حوالے سے پاکستانی قوم آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں سب سے آگے بڑھ کے ہے، کسی طریقے سے ہر بندے نے اپنے حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ تو میمرز جو ہیں انہوں نے بہت ساری میمز بنائی ان پہ اقرار الحسن، ایک وہ میں سٹوری پڑھ رہا تھا، اس میں ایک پنجابی میمر تھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ آپ بیتی، عائشہ اکرام کی آپ بیتی، اس میں وہ لکھتی ہیں، اس نے خود ہی کریٹ کی ہوئی تھی میمر نے، تو اس میں وہ لکھتی ہیں کہ میں ریمبو اور یہ کیا نام ہے اقرار الحسن اور شامی، ہم 3 بھائی اور 1 بہن تھے، اقرار الحسن اور شامی تھوڑا گورے تھے تو یہ فیم پا گئے اور ایک بہت بڑے سٹار بن گئے۔ پھر ہم نے ایک بہن فیم پانے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، بہت دھوپ میں ویڈیوز بنائی، یہ بنائی، جس طرح سے ایک کامیاب انسان اپنی سٹوری سناتا ہے نا، تو اس طرح سے ایک میمز پوری بنائی ہوئی تھی کہ لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پائے۔ پھر میں نے اور ریمبو بھائی نے ایک پلان کیا اور پھر ہم نے اپنے بھائیوں کی ہمدردی حاصل کی اور آج آپ کے سامنے ایک کامیاب شخصیت ہوں میں۔ تو اس طرح سے مطلب انہوں نے ایک میم بنائی ہوئی تھی۔ آخرکار ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں۔ ابھی تک ان کے خلاف ایف آئی آر تو درج نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن ہاں ان کے خلاف ابھی جو لواحقین ہیں بچوں کے جن کو پکڑا گیا ہے اس زد میں کہ یہ زیادتی میں شامل تھے،
اور گجرانوالے کے نوجوانوں نے ان کے خلاف FIR دائر کرائی ہے کہ اقرار الحسن نے سارا سٹنٹ کھیلا اس لڑکی کے ساتھ مل کے، یہ عائشہ اکرام کے ساتھ. تو ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. بہتر ہے، اللہ بہتر کرنے والے ہیں، بہتر ہی ہوگا جو ہوگا. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ پبلکسٹی سٹنٹ تھا یا کہ واقعہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں. اللہ حافظ.